اس ملک میں زیادہ بڑا وہ ہوتا ہے جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے. آپ کوئی بھی میڈیا کوئی بھی کھول لیں، جو اتنا زیادہ بدتمیز ہے نا، جو ہر بزرگ کے بارے میں بک بک کرے، جو ہر بندے کو برا کہے، جو ہر ایک کی پگڑی کھول کے رکھ دے، وہ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. زیادہ جو اس کو بھی گالی دے، اس کو بھی برا کہے، یہ معروف ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، یہ بڑا بننے کے لیے لوگ یہ کام کرتے ہیں، بڑا بننے کے لیے ایسے ایسے. اور میری قوم بڑی منفرد ہے. کبھی کبھی تھوڑا بہت سفر کرتے ہیں تو لوگ دکھاتے ہیں یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اس کا کوئی جواب دیں. تو میں کہتا ہوں یار آپ نے تو ہمیں بڑا سستا سمجھ لیا، ہر بندے کا جواب دیں، اس کی اوقات ہے اس کو جواب دیا جائے. ہر ایک کو آپ جواب دیں، ہر ایک کو تو جواب نہیں نہ دیا جا سکتا. حضرت ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا ہے کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی ہے. وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں، جاہل جو ہوا وہ کہے گا صحیح کہ میں، وہ جی میرے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا، وہ تو بھاگ گیا. وہ بھائی بھلا کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تیرے سامنے وہ قابل التفات ہی نہیں. تو میرے عزیز اتنا زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں، ادب کریں، اکرام کریں، احترام کریں. کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ادب کرو مجھ سے پیار کو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں، میری وجہ سے میرے غلاموں کا اکرام کرو. یہاں بحث ہوتی ہے، صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں اور بے لگام ہو کے تبصرے کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اہل بیت نبوت، یار تو نے بہت بڑی جرت نہیں کی یہ بات کہہ کے کہ ذرا علی کو مولا بھی نہ کہنا. بہت بڑا سیانہ بندہ ہے، سنا ہے بہت اونچی جگہ بیٹھ کے درس دیتا ہے، بڑی محترم جگہ، اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کے کئی معنی تو کچھ جاہل بندے ایسے ہیں جو معنی بدل کے اور معنی میں لے لیں گے، لہذا حضرت علی کہو مولا نہ کہو، یعنی اسے بھی مولا نہ کہو جسے نبی پاک نے مولا کہا ہے، اسے بھی مولا نہ کہو، اس کی بات مان کے. یار آپ دین کا حسن ضائع کر رہے ہیں. آپ رسول کریم علیہ السلام جس کا جو اعزاز بیان کریں گے حضور کی نسبت کی برکت سے امت اس کا وہ اعزاز نہ صرف مانے گی بلکہ جانے گی. کیا خوبصورت جملے. حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا. صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا، کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں، حضور سمجھ گئے کہ اس کی نظروں میں سوال ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے تجسس سے دیکھا تو حضور مسکرائے. سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ، اس کا خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں، جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے، وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے، امت ان کا اکرام کرے، امت ان کا احترام کرے. ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے، ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی، بی بی پاک سے، خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں. اللہ اکبر. تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں. تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں، سیدہ پاک پہ بات کریں. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے. ڈر آتا ہے، ڈر آتا. او ہو اتنی مقدس ہستیاں، لوگ کانپتے تھے. توبہ توبہ. اب تو بحث کرتے ہیں، کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں، ام المومنین حضرت ختیجہ کی بات کریں، حضرت حفصہ کی بات کریں، ام حبیبہ کی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں. لوگ ڈرتے تھے خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے. بھائی نسبت کا اکرام، جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کرتا ہے. جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کیا جاتا ہے.